السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال مارچ کے مہینے میں پاکستان میں کچھ امپورٹڈ عورتیں باہر سے آتی ہیں، روڈوں پہ نکلتی ہیں ایک نعرہ لے کے کہ میرا جسم میری مرضی ہے۔ یقیناً جتنے بھی ہمارے مسلمان لوگ ہیں وہ سب اس نعرے کو برا محسوس کرتے ہیں، اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور اس کا رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مختلف پلیٹ فارم کے اندر مختلف طریقوں سے تقریباً ہر ایک جو شخص ہے وہ اس چیز کا رد کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری جو باحیا بہنیں اور بیٹیاں ہیں وہ بھی اس حوالے سے احتجاج کرتی ہیں، وہ اس حوالے سے جلوس نکالتی ہیں کہ ہمارا جسم مرضی اللہ تعالیٰ کی، تاکہ یہ جو بے حیائی والا نعرہ ہے، یہ جو بے حیائی کو پھیلانے کی کوشش ہے، اس کو ناکام کیا جا سکے۔ لیکن یہ جو بے حیائی ہے یہ کسی بھی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ آج اس حوالے سے، اس کے صدر باب کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو بے حیائی ہے یہ کیسے رکے گی، اس کا اثر کیسے زائل ہو سکتا ہے معاشرے کے اندر حیا اور یہ جو اسلام ہے، اسلامی تعلیمات ہیں، ہمارا معاشرہ پاکیزہ کیسے بن سکتا ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا بھرا ہوتا ہے جہاں پہ میرا جسم میری مرضی کہنے والوں کا ایک پوسٹ ہوتی ہے، وہاں پہ میرا جسم اللہ تعالیٰ کی مرضی کہنے والوں کی 100 پوسٹیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو بے حیائی والا نعرہ ہے اس کا اثر زائل نہیں ہو رہا، اس کو نہیں دبایا جا رہا، یہ نہیں دب رہا، اس کے اوپر کوئی مؤثر اثر نہیں پڑ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا کے اوپر یا احتجاج کرنا، جلوس نکالنا، یہ اچھی چیز ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ مفید چیز ہے، لیکن کچھ زیادہ مفید نہیں ہے۔ زیادہ مفید کیا ہے؟ زیادہ مفید عمل ہوتا ہے، دعویٰ نہیں ہوتا، نعرہ نہیں ہوتا، اصل چیز کردار اور عمل ہوتا ہے۔ ہمارے جو مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں، ان کے گھروں کے اندر جو بیٹیاں ہیں، ان کی خود کی ان کی تربیت جو ہے وہ صحیح سے نہیں ہو رہی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب بڑی ہوتی ہیں تو اس طرح کے جو نعرہ لگانے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں سکولز کے اندر، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر جاتی ہیں آزادانہ ماحول کے ساتھ، بڑی ہوتی ہیں، والدین کہتے ہیں کہ اب ہماری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، اب اس کا خود کا فیصلہ ہے، خوشی ہے، غمی ہے، شادی ہے، کوئی بھی موقع ہے، تہوار ہے، اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں کی جاتی۔ خوشی کا موقع ہے تو کہتے ہیں بھی خوشی روز روز تھوڑی آتی ہے، کوئی غم کا موقع ہے تو کہا جاتا ہے کہ یار اب اس غم کے موقع میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کوئی تہوار ہے، کوئی بھی موقع ہے، ہمیشہ ہمارے جو مسلمان بڑی بڑی داڑھیوں والے، بڑے نیک، 5 وقت کے نمازی، وہ بھی اپنی بیٹیوں کی تربیت جو ہے وہ صحیح سے نہیں کر رہے۔ آزادی دی ہوئی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے حقوق سلب کرو، ان کو پابند بناؤ، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کراؤ، انہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پڑھاؤ، سمجھاؤ، سکھاؤ، اور ان کے اوپر ان کو چلنا سکھاؤ، ان کو سیرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤ کہ کیسے ان کی سیرت کے اوپر چلا جاتا ہے اور اس کے کیا مفاد ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، یہ بتایا جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ان کو مغرب کے حقوق بتائے جاتے ہیں، اسلام کے حقوق نہیں بتائے جاتے، اور یہ جو آنٹیاں باہر نکلتی ہیں اپنے حقوق کے نام کے اوپر، یہ باہر نکلتی ہیں اور نعرہ میرا جسم میری مرضی کا، یعنی یہ حقوق عام طور پہ اسلام کے مانگتی ہیں اور نعرہ مغرب کا لگاتی ہیں۔ یہ چاہتی ہیں کہ اسلام نے جو جو حقوق دیے ہیں وہ بھی ان کو دیے جائیں، اور جو آزادی مغرب نے ان کو دی ہوئی ہے وہ بھی ان کو ملے۔ ان کا مقصود کیا ہے؟ مقصود معاشرے کے اندر ہماری جو باعزت بہنیں، بیٹیاں ہیں، ان کو گمراہ کرنا ہے، ان کو بے پردہ کرنا ہے، ان کو گھروں سے باہر نکالنا ہے، یہی ہے۔ اور وہی کام ہم خود کر رہے ہیں۔
اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے جب ہم اپنی بیٹیوں کی اچھے سے تربیت نہیں کرتے، وہ سکولز کے اندر، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر جاتی ہیں، آزاد ماحول کے اندر آزاد طریقے سے تعلیم حاصل کرتی ہیں، تو اس کا نقصان پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر بڑی ہو کے آزادانہ طور پہ فیصلہ لیتی ہیں۔ اس طرح کی ان میں کئی ساری ایسی ہوتی ہیں جو اس طرح کی عورتوں کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، اور ان کا جو نعرہ ہے مضبوط، منظم اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ جبکہ اگر ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ ان کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرائیں، ازواج مطہرات، بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھائیں، ان کی سیرت کے اوپر چلنا سکھائیں، تو جب ہماری بچیاں جو ہیں بڑی ہو کے، جوان ہو کے، وہ پھر اپنی جو اولاد ہے ان کی تربیت اس طریقے سے کریں۔ یہ جو چند عورتیں ہیں یہ کب تک زندہ رہیں گی؟ یہ چند امپورٹڈ عورتیں، یا یہ جو باہر سے یہ جو پلاننگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر بے حیائی پھیلانے کی، یہ کب تک جاری رہے گی؟ کرتے رہیں، میں کہتا ہوں یہ قیامت تک کرتے رہیں، جب تک ہمارے گھر کی عورتیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں اپنے گھر کے اندر اسی حیا کے ساتھ اور اسی ایمان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن جب ہم ان کو آزادی دے رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو ہم نے ترک کر دیا ہے، ہمارا مقصود پیسہ ہے، ہمارا مقصود دنیا ہے، ہمارا مقصود آزادی اور عیاشی ہے، تو پھر ایک دن آئے گا کہ پورے پاکستان کے اندر ایسے بے حیائی ہوگی جیسے یورپ کے اندر بے حیائی ہے۔ یہ تو شروع بھی ہو چکی ہے، مین سٹریم میڈیا پاکستان کا جو ہے وہاں پہ کھلے عام بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، انٹرویوز کے اندر ایسے بے شرمی والے اور بے حیائی والے الفاظ، القابات استعمال ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو اس کا ایک ہی مؤثر علاج ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کی، اپنی بچیوں کی جو تربیت ہے وہ اس طریقے سے کریں کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت پھر اسی طریقے سے کریں، اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر اور حیا کے اوپر۔ تبھی جا کے یہ جو بے حیائی کے نعرے ہیں، تبھی یہ جو بے حیائی کے پھیلانے والے جو لوگ ہیں پاکستان کے اندر، یہ ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ یہ قیامت تک بھی کوشش کرتے رہ جائیں گے، اس کے باوجود بھی ان کی کوششیں ناکام رہیں گی۔